اگر فقہ حنفی کی روایت سب کانٹیننٹ میں نہ ہوتی تو شاید یہ الہاد 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ روایتیں بہت حد تک آپ کو منظم کرتی ہیں. مطلب اللہ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا پر ڈاکٹر زبیر صاحب جو کہ ایک غیر مقلد عالم ہیں, ان کے کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا, جس میں ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک جملہ بولا اور کہا کہ اگر یہاں سب کانٹیننٹ میں فقہ حنفی کی روایت نہ ہوتی تو الہاد 700 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا, یعنی 700 گنا تک الہاد یہاں زیادہ پھیلنا تھا اگر فقہ حنفی کی یہاں روایت نہ ہوتی. بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کو غیر مقلد عالم نے اپنی زبان سے مان لیا اور اقرار کر لیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید اور ان کی پیروی کی برکت ہے کہ مسلمان الہاد کے فتنے سے بچے ہوئے ہیں. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید اور ان کی پیروی کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو 700 گنا سے زیادہ نوجوان الہاد کا شکار ہوتے. ہم کہتے ہیں صرف سب کانٹیننٹ پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اکثر و بیشتر اسلامی ممالک وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقلدین کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین اور پیروکار دنیا کے اندر سب سے زیادہ موجود ہیں. ان کے علاوہ باقی ائمہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے مقلدین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اور یہ ائمہ کرام کی تقلید اور ان کی پیروی کی برکت ہے کہ سب سے بڑا دنیا کا جو فتنہ الہاد ہے مسلمان اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ تقلید کی برکت ہے. اگر ایک حنفی ایک امام کا پیروکار اور مقلد یہ بات کرے تو ہمارے مخالفین اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے. یہ غیر مقلد عالم کی زبانی اس بات کا اقرار ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی برکت سے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کی برکت سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ نوجوان الہاد سے بچے ہوئے. بحمد اللہ تعالیٰ. الفضل ما شاہدت بالعادہ, فضیلت وہ ہے کہ جو مد مقابل بھی مان جائے کہ یہ فضیلت ہے. اب ایک غیر مقلد عالم نے اس بات کو تسلیم کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک غیر مقلد عالم مقصود الحسن فیضی صاحب کا کلپ چلایا تھا جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ ناصر الدین البانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بے راہروی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ کسی ایک امام کی پیروی کر لی جائے, تقلید کر لی جائے. تو مقصود الحسن فیضی صاحب نے جواب دیا کہ میں 100% البانی صاحب کے اس موقف کے ساتھ متفق ہوں. علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفرید کا شکار ہیں آج کل. پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پسے ہوئے تھے, اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے. دیکھیے جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں رحمہ اللہ. جو کہا ہے 100% اس سے متفق ہوں. جی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو. آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے, اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر, ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں صحیح ہیں, اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے, علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے, عربی نہیں پڑھا ہوا ہے, ٹھیک سمجھ رہا ہے, حدیثیں نہیں ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے, ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے. جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی بلکہ واجب ہے اس کے اوپر, تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ کہ ہاں اس بے راہ روی سے بچنے کے لیے امام کی پیروی اور امام کی تقلید کر لینی چاہیے جو بندہ خود تحقیق نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ خود مجتہد نہیں ہے تو اجتہادی مسائل کے اندر مجتہد کی پیروی ہی کرنی ہے, مجتہد کی تقلید ہی کرے گا نا. تو بحمد اللہ تعالی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت الہاد اور بے دینی سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ائمہ مجتہدین کی تقلید اور ان کی پیروی کو لازم پکڑ لے. اس وقت جو نوجوان ملحد ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں,
اور الہاد کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فتنہ الہاد سے ڈائریکٹ ہی متاثر ہو کے ملحد نہیں ہو جاتے، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الہاد پھیلنے کا سبب کیا ہے، الہاد پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر جو الہاد پھیل رہا ہے، نوجوان ملحد ہو رہے ہیں، اس کے اسباب و علل اور وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے بہت ساری وجوہات ہیں۔ نوجوان جو الہاد کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ خواہشات نفسانی کی پیروی بھی ہے، عقل پرستی بھی ہے، اس کی وجہ آزاد خیالی، بے راہروی اور قرآن و سنت کا بے لگام مطالعہ بھی ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو امت کے اسلاف سے آزاد کر لے۔ جس طرح آج کا نوجوان بابے کہہ کے امت کے اسلاف اور اکابر کا انکار کرتے ہیں، یہ پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، جن کو بابے کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اکثر و بیشتر جو مسلمان ہیں وہ فقہی اجتہادی مسائل کے اندر ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو جب تک بندہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے اور ان قیود و حدود کے اندر رہتا ہے، بے دینی اور فتنے سے بچا رہتا ہے۔ امام کی پیروی سے پہلے بندہ آزاد ہوگا، پھر حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کا دوسرا سٹیشن یہ ہوگا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تشریحات اور ان کے آثار سے بھی عدول و انحراف کرے گا، اور کرتے کرتے جب اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں قرآن و سنت سے ڈائریکٹ استدلال کروں اور اپنی من مانی سے اس کا معنی اور مفہوم بیان کروں، تو یہ اس کا سمجھے کہ مذہب کا نام لے کے آخری سٹیشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الہاد کا شکار ہو جائے گا، بے دینی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی فتنہ، بندہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو مرحلہ وار، سٹیپ وائز، اور اس طریقے سے وہ ایسا ایسا اس فتنے کے عمیق گڑھے میں جا کے گرتا ہے۔ امت کے ائمہ کی تقلید سے انحراف اور عدول، یہ گویا کہ پہلا زینہ اور پہلا سٹیپ ہے انسان کے الہاد کی طرف جانے کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت امت مسلمہ وہ ائمہ مجتہدین کی اجتہادی مسائل کے اندر تقلید اور پیروی کرتی ہے۔ بالخصوص پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین اور پیروکار موجود ہیں۔ یہ تقلید امام کی برکت کو غیر مقلد نے مان لیا، اور تقلید کے ترک کرنے کو، ترک تقلید کی نحوست کو بھی غیر مقلد عالم نے تسلیم کیا، اور کہا کہ ترک تقلید کی وجہ سے آج نوجوانوں کے اندر بے راہ روی اور آزاد خیالی جو پیدا ہو رہی ہے، یہ ترک تقلید کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بحمد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اکابر صلحاء، وہ کسی نہ کسی امام مجتہد کے پیروکار رہے ہیں، اور آج بھی امت اسی طریقے پر گامزن ہے۔